ہر دور میں اللہ تعالیٰ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے اولیاء کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ یہ لوگ مثال ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ راستہ پاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر اتنا گہرا اور طاقتور ہوتا ہے کہ ظاہری انتقال کے بعد بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے اور ان سے فائدہ لیتی رہتی ہے۔ عبد المالک زیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ایک رات میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ اس وقت حضرت اپنے مبارک ہاتھ میں لاٹھی یعنی عصا لیے باہر تشریف لائے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس لاٹھی کے ذریعے کوئی کرامت ظاہر کریں۔ جیسے ہی یہ خیال آیا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لاٹھی کو زمین میں گاڑ دیا۔ اچانک وہ لاٹھی روشن ہو گئی اور دیر تک چراغ کی طرح چمکتی رہی۔ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاٹھی کو زمین سے نکال لیا اور وہ اپنی پرانی حالت پر لوٹ آئی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اے زیال، کیا تم یہی چاہتے تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان بزرگوں میں سے تھے جو پیدائش سے ہی اللہ کے ولی تھے، اسی لیے آپ کی کرامات پیدائش کے فوراً بعد ہی ظاہر ہونے لگے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ آپ فرسٹ رمضان کو پیدا ہوئے اور صبح سے شام تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، صرف سورج غروب ہونے کے بعد ہی دودھ پیتے تھے۔ آپ نے اپنے استاد کو قرآن مجید کے 18 پارے زبانی سنا دیے، کیونکہ آپ نے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے ہی یاد کر لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیدائش کے وقت آپ کے ہونٹ ہلکی حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ آپ کی پیدائش کے دن جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے، سب کے سب لڑکے تھے اور وہ سبھی اللہ کے ولی بن گئے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود صداقت اور سچائی کی ایک زندہ مثال تھے۔ ان کا کردار نہایت اعلیٰ تھا اور ان کے دل میں ہمیشہ غریبوں کا درد رہتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جھوٹ کو جگہ نہیں دی۔ بچپن میں جب چوروں نے انہیں روکا اور ان سے مال چرانا چاہا تو انہوں نے پوری سچائی کے ساتھ بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ یہ کہنا ان کے لیے خطرہ بھی بن سکتا تھا، لیکن انہوں نے سچ نہیں چھوڑا۔ ایک بار ایک فقیر ندی پار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس ناو کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کشتی والے نے اسے بٹھانے سے انکار کر دیا۔ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات کا علم ہوا تو اپنے 30 دینار بھیج دیے اور کہا، آج کے بعد کسی غریب کو ندی پار کرنے سے کبھی منع مت کرنا۔ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 480 ہجری میں بغداد تشریف لائے۔ وہاں آپ نے اس وقت کے مشہور استادوں اور بزرگان دین سے آگے کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے استادوں میں بڑے مشہور اور روحانی شخصیات شامل تھے، جیسے ابو الوفا علی ابن عقیل حنبلی، ابو زکریہ یحییٰ ابن علی التبریزی، ابو الغالب محمد بن حسن باقلی اور ابو سعید محمد بن عبد الکریم رحمہم اللہ تعالی۔ پھر آپ نے سیدنا شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست پر بیعت کی اور انہی سے خلافت یعنی روحانی سلسلے میں اجازت اور نصب حاصل کی۔ اپنی روحانی ریاضت اور اللہ کے راستے میں اٹھائی گئی مشقت کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسے سخت امتحان دیکھے ہیں کہ اگر وہی مشکلات کسی پہاڑ پر ڈال دی جاتی تو وہ پہاڑ بھی گر جاتا۔ اگر ہم ان کے علمی مقام پر نظر ڈالیں تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت اس بات سے بھی صاف نظر آتی ہے کہ وہ لوگوں کو 13 مختلف علموں کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے بیانات میں لگ بھگ 70,000 لوگ شرکت کرتے تھے۔ ان کے مشہور مدرسے میں آپ لوگوں کو دوپہر سے پہلے اور بعد تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو جیسے علوم پڑھاتے تھے، اور شام کے وقت تجوید اور قرآن کی تلاوت مختلف قراءات کے ساتھ سکھاتے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 40 سال خدمت کی۔ اس دوران آپ ہمیشہ فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ہی ادا کرتے تھے، اور جب بھی وضو نہ رہتا تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرنا آپ کی عادت تھی۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے والد حضور
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 521 ہجری سے 561 ہجری تک 40 سال لوگوں کو نصیحت اور رہنمائی فرمائی۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے 1,00,000 سے زیادہ چور، ڈکیت، گناہ گار اور گمراہ لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عراق کے سنسان جنگلوں میں 25 سال تک بھوک اور پیاس برداشت کی۔ سوچئے 25 سال! اگر ہم واقعی ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے قافلوں کے ساتھ سفر کریں، گاؤں گاؤں، شہر شہر نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں۔ قادریہ سلسلے کے روحانی رہنما سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو بغداد شریف میں 91 سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ آپ کی جنازے کی نماز آپ کے فرزند سید سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادا فرمائی، جس میں بے شمار لوگوں نے شرکت کی۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ بغداد عراق میں واقع ہے۔ دنیا بھر سے مریدین اور عاشقان اولیاء یہاں آتے ہیں، اپنے دل کی آرزوؤں کو لے کر حاضری دیتے ہیں اور روحانی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔